مجھے اپنے گھر سے اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور اگر مسائل حل کرنے ہیں اور یہی آپ کے ساتھ صرف دو ہی راستے ہیں، آپ شاید ہمیں قتل کر دیں، اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس ملک کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہو۔ جو لوگ یہاں سے ریٹائر ہو کے گئے ان کو بھی گالیاں پڑیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ آج کی خبر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو قتل کر دیا۔ گرفتار کیا گیا ہے اور صرف انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں، اور بدترین ٹارچر کیا گیا ہے، اور صرف کہ بھئی ہم اس چیز سے پیچھے ہو جائیں کہ یہ انسانی حقوق کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً کوئی 10 دن پہلے مجھے اپنے گھر سے اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ جگہ لے جایا گیا جہاں پر ٹارچر کیا گیا، اور انتہائی ایک غیر آئینی باتیں اور غیر آئینی مطالبات مجھ سے کیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسرے دن مجھے پولیس کو پیش کیا گیا، اور پولیس میں پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے اوپر منشیات کا کیس ڈالا گیا ہے، اور منشیات کے کیس میں ایک ایسے شخص کو جو ایک انٹرنیشنل فیم رکھتا ہے، جس کو انسانی حقوق کے لیے جانا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اتنے بھونڈے طریقے سے اور اتنے صفاقانہ طریقے سے ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ یعنی 1 کلو چرس جو ہے وہ روڈ کے اوپر کھڑا جو ہے بیچ رہا ہے۔ اس طرح کے طریقوں سے ایک مقدمہ بنایا گیا، جس میں آج میری ضمانت ہوئی اور میں رہا ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جو یعنی منشیات کے کیسز انسانی حقوق کے لوگوں کے اوپر، کارکنوں کے اوپر ڈالنا، اس طرح کے اور جو ہے جعلی کیسز کی جو ہے لوگوں کے اوپر بھرمار کرنا، یہ کتنا صفاقانہ عمل ہے۔ آج 26 جون کا دن ہے، اور 26 جون کو عالمی طور پہ منشیات کے خلاف ایک دن منایا جاتا ہے، اور آج اتفاق دیکھیے کہ میں اسے کیس میں جو مجھ پر ڈالا گیا ہے اس میں ضمانت پر رہا ہوں۔ لیکن ریاست جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی انٹلیکچول لیول یہ ہے کہ ایک معصوم شخص کے اوپر یا ایک ایسے شخص کے اوپر جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے، صرف اس سے ہٹانے کے لیے اتنے جھوٹے قسم کے اگر مقدمات درج کرتے ہیں، تو پھر اس ملک کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ آج دنیا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتی ہے، آج ساری جو اکانومی ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی ہے، دنیا جو ہے وہ مریض سے باتیں کرنے لگی ہے۔ لیکن یہاں پر آج کی خبر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ اس کے جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا تھا، وہ ان کو جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں پہ خواتین اپنے بچوں سمیت نہر میں کود کے جان دے دیتی ہیں، کیونکہ حالات اس حد تک جو ہے خراب ہو چکے ہیں۔ کیا ان حکمرانوں کو، ان جو یہاں کی اس ملک کی اس ریاست کے کرتا دھرتا ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہاں کی عوام کس اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن ان کو اکانومی کی فکر نہیں ہے۔ ان کو اگر فکر ہے، ان کی انٹلیکچول لیول دیکھیں کہ اس حد تک ہے کہ ایک پرامن شخص کو اور ایک انسانی حقوق کے علم بردار کو منشیات کے کیس میں پھنسا دو، کسی کی ویڈیو بنوا دو، کسی کا افیئر نکلواؤ۔ یہ اس سے جو ہے اس ملک کا جو ہے معیشت ٹھیک ہوگی، اس سے جو ہے یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ممالک جو اس ملک کے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، وہاں پہ اربوں ڈالرز کے، سینکڑوں اربوں ڈالرز کے جو ہے معیشت کے لیے جو ہے وہاں پہ معاہدے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف 1 ارب ڈالر کے لیے ہمارا ملک بھاگا پھر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یہ ساری وجہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ انتہائی جو مقتدر حلقے ہیں وہ غلط طریقے سے اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ مجھ پہ کیس جو ہے پولیس والوں نے پھر ڈالا، یعنی پولیس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ تو یہ ادارے کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ ایک ریسرچ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ بہتر اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ ان میں جو قدرتی ارتقاء ہونی چاہیے تھی وہ ارتقاء نہیں ہو پا رہی ہے، وہ ایولوشن نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
ان کو آپ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے نہیں دے رہے. ان کو جو ہے آپ جو وہ ادارے جو اس ملک کے مقتدر حلقے جو ہے سمجھے جاتے ہیں وہ اس کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں. ان کو قدرتی جو طریقے سے ایولیوشن کرنے ہی نہیں دیتے, ان میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے. اس پولیس والے کی کیا مورال رہی ہوگی جس نے میرے اوپر یہ مقدمہ جو ہے درج کیا؟ تو یا ان پولیس والوں کی کوئی مورال پھر نہیں ہے؟ وہ غلط کام نہیں کریں گے تو اور کیا کام کریں گے؟ کیونکہ آپ اس کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ موقع ہی نہیں فراہم کر رہے. اس کے بعد یا جیل کے اندر جو ہے پھر وہاں پہ بھی کہا گیا ان کو کہ اس کو جتنی تکلیف آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. تو کیا اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ میں نے آج بھی کہا ہے کہ اگر مسائل حل کرنے ہیں, اور یہی آپ کے ساتھ صرف 2 ہی راستے ہیں کہ اگر مسائل حل کرنے ہیں, میں اور ساتھ میں ہمارے تمام ساتھی اس ملک کے جو ہے جو مسائل ہیں, عوام کے جو غریبوں کے مسائل ہیں, جو مظلوم قوم کے مسائل ہیں, پشتونوں کے مسائل ہیں, اس کے لیے آپ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی, ہماری یہ اس طرح کی ہی غنڈہ گردی اور انتہائی ہی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کو برا کہہ سکیں, جتنا بھی اس کو یعنی ایک گھٹیا قسم کا عمل کہہ سکیں, وہ اس عمل سے جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی, صرف چیزیں بالکل بھی بہتر نہیں ہوں گی. آپ کے پاس پھر یہ ایک راستہ بچتا ہے کہ آپ شاید ہمیں قتل کر دیں, اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اس سے عوام کبھی بھی چپ نہیں رہے گی. آج یہ ایک ایسا دور ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس کو آپ کسی طور پہ بھی آپ دبا نہیں سکتے. ہر طریقے سے جو ہے لوگ اپنے حقوق چاہیں گے. لوگوں کے حقوق جو ہے دبانے کے لیے لوگوں کے اوپر, انسانی حقوق کے علمبرداروں کے اوپر جھوٹے کیسز بند کریں. اس طرح کے کیسز, یہ میں سمجھتا ہوں کہ منشیات کا کیس اگر مجھ پہ ڈالا گیا یہ میرے لیے ایک میڈل ہے, یہ میں اس کو ایک میڈل سمجھوں گا. آگے بھی اگر یہ اس طرح کے جعلی قسم کے مقدمے درج کرتے ہیں یہ میرے لیے ایک میڈل ہوں گے. لیکن آپ اپنی جنگ ہسائی کروا رہے ہیں, آپ اپنی جگہ ہسائی کروا رہے ہیں. آپ کشمیر کے لوگوں کے لیے کیسے آواز اٹھائیں گے کہ یہاں پہ تو میرے خیال میں کشمیر سے بھی زیادہ بدتر سلوک ہو رہا ہے, یہ تو کارکنوں کے ساتھ جو ہے اس سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے. آپ کی کوئی جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی کہ جب اگر اس طرح کا رویہ جو ہے روا رکھا جائے گا. تو میں یہ آخر میں تمام ساتھیوں کا اور میں تمام جو ہے انسانی حقوق کے علمبرداروں کا اور تنظیموں کا میں بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اس حوالے سے آواز اٹھائی. انہوں نے بھرپور کوشش بھی کی, اور میں کوشش یہ کروں گا کہ میں فرداً بھی اگر کسی کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں تو وہ میں کروں. اور اللہ سب لوگوں کا حامی و ناصر رہے. اور اللہ جو ہے یہ جو جتنے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, جو انتہائی سخت زندگی گزارتے ہیں, مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ یہ ان مسائل کو چھوڑیں, آپ ایک پرامن زندگی گزاریں, آپ جو ہے یعنی ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. میں نے ان کو کہا یہاں پہ کون سا ایسا شخص ہے جو پرامن طریقے سے یا واقعی خوش زندگی گزار رہا ہے اس ملک میں؟ کون ہے؟ مجھے یہ تو بتایا جائے. اس ملک میں کوئی خوش نہیں ہے, بہت بری طرح زندگی گزار رہے ہیں. خدا رہا ان کی بری زندگی کو لوگوں سے وہ ان کو اس زندگی سے نکالیں. ملک کے اندر جو ہے انکلوزیوٹی لے کر آئیں, ملک کی جو ہے شخصی آزادیاں ان کو دیں, ان کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ لوگ اپنے پیٹ پاٹ کر آپ کو ہزاروں ارب روپے دیتے ہیں, اور آپ ان 1000 ارب روپے پہ یہ صرف یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر جعلی مقدمہ کر دو, کسی کے اوپر منشیات کا کیس ڈال دو, کسی کی ویڈیو بنا دو. کیا یہ پیراڈائم ہے ہمارا؟ کیا یہ پیراڈائم شفٹ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ میں سوال تمام لوگوں کے لیے بھی اور تمام مقتدر حلقوں کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ خدا را کچھ جو ہے عقل سلیم پیدا کریں. نہیں تو ایک دن ایسا آئے گا جیسے یہاں پہ ہوا کہ پھر جو لوگ یہاں سے ریٹائر ہو کے گئے ان کو بھی گالیاں پڑیں, وہ عوام آپ کو گالیاں دیں گے, آپ عوام کو گالیاں دیں گے, اب عوام آپ کو لعنت بھیجے گی, آپ عوام پہ لعنت بھیجنا. بس یہی کام ہوتا رہنا. اس ملک کو جو ہے کوئی جو ہے اس کا پھر مستقبل نہیں ہے. بہت شکریہ.